بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط، اور نہ بیٹھو تم ہر اس راستے پر توعدون کہ ڈراتے ہو تم، وتصدون اور روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ سے، من ان لوگوں کو، آمن بھی جو اس پر ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تلاش کرتے ہو تم ٹیڑھا پن، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم، اذ کنتم قلیلا جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ پس اس نے تمہیں زیادہ کیا، وَانظُرُوا اور دیکھو تم، کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسے تھا انجام فسادیوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ اور تم میں سے ایک جماعت، آمنوا ایمان لائی، بالذی اس پیغام پر، ارسلت بھی بھیجا گیا ہوں میں ساتھ جس کے، وطائفتن اور ایک جماعت، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائی، فاصبروا پس تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ فیصلہ کر دیں اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ پیغمبروں کے دور میں یہ قوموں کی روش رہی ہے کہ راہ روکتے، راہ روکنے کے کئی مطلب ہیں، دھمکی دیتے کہ تم نے پیغمبر کی جانب نہیں جانا، ڈکیتی کرتے یہ بھی راہ روکنا ہے، دھمکیاں دینا یہ بھی راہ روکنا ہے، راستے میں بیٹھ کے پیغمبر کی خدمت میں جانے والوں پہ طنز اور تشنیع کرنا یہ بھی راستے کی بندش اور رکاوٹ کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے اس لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ لا تقعدوا، اے راستوں پہ بیٹھنے والا کام بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی پر مبنی ہے، لہٰذا یہ کام نہ کیا کرو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم 2-4 بندے تھے، فَكَثَّرَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وقار اور تشخص دیا ہے اور ایک تعداد دی ہے، تمہیں تو شکریہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک فیملی کے 2-4 بندے ہوں، دب کے رہتے ہوں، اللہ ان 2-4 بندوں کو صاحب اولاد بنائے، پھر ان کی اولاد کثیر ہو اور ہر اولاد چاروں کی اولاد ہو، اور چاروں کی اولادوں میں پھر ہر بچے کی اپنی اپنی ایک اولاد ہو، تو دیکھتے ہی دیکھتے 20-25-30 سالوں کی مدت گزرنے کے بعد وہ 2-4 آدمیوں کی فیملی 25-30 گھروں پر مشتمل ہو جائے گی نا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تم کم تعداد والے تھے، آٹے میں نمک برابر تھے نہیں، فَكَثَّرَكُمْ
میں نے مالی اسباب بھی دیے، میں نے تمہیں صالح اولاد بھی دی، اور تم بڑھ گئے، تمہاری تعداد اونچی ہو گئی۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کروں کہ جب آپ اولاد کو طلب کرتے ہیں نا، تو پروردگار عالم سے صرف اولاد کی دعا نہ کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح کی دعا کیا کریں۔ سن رہے ہو؟ اللہ صرف اولاد نہ دے، اس اولاد کا کیا کرنا جو باپ ہی کا گریبان پکڑتی ہے؟ اس اولاد کا کیا کرنا جس کو ماں کی تمیز ہی کوئی نہیں؟ اس اولاد کا کیا کرنا؟ میں نے ایک بڑے جید عالم کی گفتگو سنی، کتابوں کا بڑا ذوق رکھتے تھے، تو وہ کہنے لگے مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم نے اپنی کتابیں بیچنے کا ارادہ کیا، میں خریدنے کے لیے پہنچ گیا کہ آپ کی کتابیں بڑی نایاب ہیں، آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر 100 سال کے قریب ہونے کو ہے، اور اب تو میں کتابیں دیکھ بھی نہیں پاتا، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کتابیں لے جائیں، جو کوئی ہدیہ آپ ان کا دیں، میں اپنی بقیہ زندگی کی جمع پونجی بنا کے اسے رکھ لوں گا۔ جب کتابیں لی میں نے، تو کچھ جوان لڑکے تھے جنہوں نے وہ کتابیں اٹھا اٹھا کے گاڑی میں رکھی، تو وہ عالم مجھے کہنے لگے بتاؤں یہ جوان کون ہے؟ یہ 14 جوان میرے بیٹے ہیں، یہ 14 جوان میرے بیٹے ہیں، اور 14 کے 14 نے دین کا علم پایا ہے، اور کسی میں بھی کتاب کا ذوق نہیں ہے، اور آج یہ 14 کے 14 بچے اپنے باپ کی وراثت، علمی وراثت کتابیں آپ کی گاڑی میں رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا کتابیں لے جاؤ، اور جا کے ممبر پہ ایک بات بیان ضرور کرنا، اللہ صرف اولاد نہ دے بلکہ اولاد صالح دے، جو اپنے والد کے عمدہ نسب العین کو اور اپنے والد کے طریقہ کار کو جاری و ساری رکھے۔ والد کی حیا کو اولاد ختم کرے تو اس اولاد کو ڈوب مرنا چاہیے، والد کے مقام کو اولاد بڑھائے اور اپنے باپ کے مقام اور تشخص سے اولاد فائدہ لے اور اس کے ذریعے اپنے شرف میں بھی اضافہ کرے، وہ اولاد کے لانے کے مستحق ہے۔ اور اگر باپ کا، چچا کا، خاندان کا ایک وقار موجود ہو اور اولاد اپنی نامناسب حرکات و سکنات سے اپنے باپ اور خاندان کے وقار کو نیچے گرانے پہ تل جائے نا، تو اللہ نوح پیغمبر کو کہتے ہیں میرے نبی یہ آپ کے نسب العین پہ چلتا، آپ کا کہنا مانتا، آپ کے نقش قدم پہ کشتی پہ سوار ہو جاتا، تو ہوتا نا بیٹا آپ کا۔ اس نے پہاڑ کو چنا ہے، اس نے دنیاوی اسباب و ذرائع کو چنا ہے، آپ سے منحرف ہے۔ زبان نہ کھولنا، اس کے بارے میں دعا نہ کرنا، یہ آپ کا بیٹا نہیں، عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ والے نہیں۔ آپ نے اگر اس کے حق میں زبان کھولی نا آئزوں کا، میں آپ کو یہ تاکید کر رہا ہوں کہ میں آپ کا نام جاہلوں میں کر دوں گا۔ آپ دعائے زکریا پڑھیں 3 پارے میں،
ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے مولا، یہ بے موسم پھل ہیں جو میں نے بی بی مریم کے دسترخوان پہ دیکھے ہیں مولا، لہٰذا اگر بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو بے موسمہ بیٹا بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے میرے خدایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے میرے مولا، اولاد کا طالب ہوں، لیکن طیب، پاک، صاف ستھری، نفیس مزاج، فرما بردار، میرے نسب و لین کی وارث، میرے منصب اور میرے مشن کو آگے لے کے چلنے والی۔ مولا میں تو بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں زندگی کے کتنے ایام ہیں، پتہ نہیں اولاد نے اتنا بڑا ہونا ہے کہ میری خدمت کر پائے کہ نہ کر پائے۔ مولا میں صرف اولاد نہیں مانگ رہا بلکہ ذریۃ طیبہ، ستھری اولاد مانگ رہا ہوں، صالح اولاد مانگ رہا ہوں، پاکیزہ اولاد مانگ رہا ہوں۔ انک سمیع الدعا، دعا تو سننے والا ہے، لہٰذا میری پوری دعا اولاد نہیں ہے بلکہ صالح اور نیک اولاد ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا مکمل ہو گئی۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے طیب اولاد مانگی ہے۔ توجہ کر رہے، بڑی عجیب بات ہے جی، کیا بات ہے۔ آپ نے طیب اولاد مانگی ہے، آپ نے صرف طیب بولا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہم اولاد دینے لگے، یبشرک بیحییٰ، نام یحییٰ ہے، مصدقم اللہ تعالی کی طرف سے ہے، تصدیقیں کرنے والا ہے، وسیدن، اور عام کارکن نہیں ہے بلکہ وہ سرداریاں پانے والا بچہ ہوگا، وحصوراً، اور بڑا پاک دامن بھی ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور عمدہ نام پانے والے پیغمبروں میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اے میرے نبی، آپ نے طیب مانگا ہے، میں نے اسے صالح بھی بنایا ہے، مصدق بھی بنایا ہے، پاک بھی بنایا ہے۔ یعنی اولاد مانگے تو اولاد صالح مانگے۔ جناب، نیک اولاد نعمت ہے، صرف اولاد نعمت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے کوئی ایک جماعت میرے اوپر ایمان لائی ہے، میرے نسب و لین و طریقے کو تسلیم کر چکی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو میرے نسب و لین کو نہیں مانتا، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ ایک بات یہاں پر بھی بطور سبق و تربیت یاد رکھ لو، معاملہ الجھ جائے نا، معافی مانگ لیا کرو۔ اگلا بندہ اگر اس نوبت پہ پہنچ گیا، چھوڑ یار، دنیا کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے، تو جان اور رب جانے،
اس سے بڑے نقصان کی بات کوئی نہیں. سمجھے آپ؟ جھگڑا ہو گیا نا، معافی تلافی کر لو. اگر کسی غریب و پریشان حال نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا نا، سمجھیں کہ پھر اس نے کہہ دیا یا اللہ میں اس سے نہیں لڑ سکتا، میری طرف سے تو ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.